شہاب نامہ 12واں باب نندی گرام اور لارڈ ویول۔ ایک روز میں اپنے ایک دوست کو لینے سہسرام ریلوے اسٹیشن گیا ہوا تھا۔ کلکتہ سے جو گاڑی آئی وہ مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ فرسٹ، سیکنڈ اور انٹر کلاس میں مارواڑی سیٹھوں کا ہجوم تھا جو اپنا مال و متاع بڑی بڑی پیٹیوں میں سنبھالے جاپانی حملہ کے خوف سے کلکتہ سے فرار ہو رہے تھے۔ باقی ڈبوں میں بھوکی پیاسی مخلوق کا ایک جم غفیر چھپکلیوں کی طرح ایک دوسرے سے چمٹا ہوا بیٹھا تھا۔ کھڑکیوں میں پھٹی پھٹی آنکھوں والے بے شمار نڈھال بچے غنودگی کے عالم میں سر ڈھلکائے لٹک رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے گرسنگی اور تشنگی کی نقاہت سے مسخ ہو رہے تھے۔ ان کی گردنیں نیم سوختہ شاخوں کی طرح بل کھا کر شانوں پر گری ہوئی تھیں۔ یہ لوگ اپنے دور افتادہ ہرے بھرے گاؤں چھوڑ کر مٹھی بھر چاول کی تلاش میں پہلے کلکتہ آئے تھے اور پھر کلکتہ سے مایوس ہو کر اب انہیں خود بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں۔ سارا بنگال ہیبت ناک اور بھیانک قحط کی زد میں آیا ہوا تھا۔ بھوک سے سسک سسک کر جان دینے والوں کی تعداد دوسری جنگ عظیم میں مرنے والوں کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ قحط کے ساتھ ساتھ سمندر میں بھی جوش آیا اور مغربی بنگال کے ساحلی علاقوں میں مد و جزر کی ایک لہر سائیکلون کے دوش پر سوار ہو کر کئی میل تک خشکی میں در آئی اور بے شمار بستیوں، انسانوں اور مویشیوں کو خسو خاشاک کی طرح بہا کر سمندر کی تہ میں لے گئی۔ بھوک، افلاس، طوفان اور سیلاب کی بلا ہائے ناگہانی میں گرفتار انسانوں کے حال زار کی خبریں روز بروز اتنی ہولناک ہوتی جا رہی تھیں کہ سہسرام کے دفتر میں بیٹھ کر آرام اور آسائش سے افسری کرنا مجھے ایک جرم عظیم محسوس ہونے لگا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد میں پٹنہ گیا اور گورنر اور چیف سیکرٹری سے درخواست کی کہ مجھے امدادی کام کے سلسلے میں بنگال بھیج دیا جائے۔ پہلے تو انہوں نے سمجھا بجھا کر مجھے اس ارادہ سے باز رکھنے کی کوشش کی کہ تمہارے پاس صوبے کی ایک اہم سب ڈویژن کا چارج ہے، تمہارا کام بھی تسلی بخش ہے، اس لیے تمہارے کیریئر کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ تم دل جمعی سے یہیں اپنے فرائض سر انجام دیتے رہو۔ لیکن جب میں نے بڑے خلوص سے انہیں یقین دلایا کہ میرا دل واقعی نارمل کام سے اچاٹ ہو گیا ہے تو وہ مان گئے اور میری خدمات عارضی طور پر بنگال کی صوبائی حکومت کے سپرد کر دی گئیں۔ کلکتہ پہنچ کر جب میں ہوڑا اسٹیشن پر ٹرین سے اترا تو چاروں طرف بنگال کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ بڑی بڑی کشادہ سڑکیں دودھئی کمکموں کی مہتابی روشنی میں نہائی ہوئی تھیں۔ بازاروں کی دکانیں آراستہ و پیراستہ ساز و سامان سے چمک دمک رہی تھیں۔ نازک اندام بنگالنے زلفیں لہرائے، جوڑے سجائے، بندیاں لگائے بڑے انہماک سے خریداری میں مصروف تھیں۔ خوش پوش بنگالی مرد کاروں میں، ٹیکسیوں میں، بسوں میں، ٹراموں میں، رکشاؤں میں اور پیدل ہنسی خوشی ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ کچھ اپنے آپ میں مست تھے، کچھ اپنے اپنے کام میں مست تھے۔ ان سب کی نگاہوں سے اللہ کی وہ بے شمار مخلوق بالکل اوجھل تھی جو ان کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر، گلیوں میں، کوچوں میں، میدانوں میں بھوکے پیاسے کیڑے مکوڑوں کی طرح سسک سسک کر رینگ رہی تھی۔ زندگی کے دو مختلف دھارے ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ اسی طرح رواں دواں تھے جیسے متوازی خطوط جو آپس میں کبھی نہیں ملتے۔ بنگال کا قحط بلائے ناگہانی کا نتیجہ کم اور حکومت کی بد انتظامی کا نتیجہ زیادہ تھا۔ مشرق بعید میں ملک پر ملک فتح کرنے کے بعد اب جاپانی فوجیں آسام کی سرحد پر ہندوستان کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھیں۔ کلکتہ اور مدراس پر جاپانی ہوائی حملے ہو چکے تھے
بنگال کے ساحلی علاقوں میں خفیہ آبدوز کشتیوں کے ذریعے جاپانی 5th کالم کے ایجنٹوں کے اترنے کی خبریں بھی متواتر پھیل رہی تھیں۔ 1942 کی کوئٹ انڈیا تحریک کے بعد برٹش گورنمنٹ بھی تذبذب میں تھی کہ اگر جاپان نے واقعی حملہ کیا تو خدا جانے مقامی آبادی کس کا ساتھ دے۔ بنگال میں سبھاش چندر بوس کے فارورڈ بلاک کا خاصا اثر تھا، اس لیے جاپانی حملے کی صورت میں اس صوبے کی وفاداری کے متعلق حکومت کے ذہن میں بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ ان تمام خطرات کے پیش نظر حکومت نے ایک طرح کی اسکارچڈ ارتھ پالیسی کو اپنی حکمت عملی کا حصہ بنا لیا۔ اس پالیسی کے تحت صوبے میں چند بڑے بڑے پروکیورمنٹ ایجنٹس مقرر کیے گئے۔ انہوں نے شہروں اور بڑے بڑے دیہاتوں میں جگہ جگہ اپنے گودام کھول لیے اور ایڈمنسٹریشن کی مدد سے دھان اور چاول کی ساری فصل سستے داموں خرید کر اپنے گوداموں میں بھرنی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے صوبے کی تقریباً ساری خوراک پروکیورمنٹ ایجنٹوں کے گوداموں میں مقفل ہو گئی۔ یہ ذخیرے زیادہ تر حکومت کی اپنی سول اور ملٹری ضروریات پوری کرنے کے لیے کام میں لائے جاتے تھے۔ ان کے متعلق مستقل احکام یہ تھے کہ جاپانیوں کی پیش قدمی کی صورت میں ان سب کو جلا کر تباہ کر دیا جائے تاکہ خوراک کا کوئی ذخیرہ دشمنوں کے ہاتھ میں نہ آنے پائے۔ جو تھوڑا بہت چاول پروکیورمنٹ ایجنٹوں کی دسترس سے بچ رہا تھا اسے مقامی زمینداروں، بنیوں اور امیر لوگوں نے دھونس، دھاندلی اور لالچ کے زور سے خرید کر اپنے اپنے ذاتی ذخیروں میں جمع کر لیا۔ رفتہ رفتہ اناج کی منڈیاں بند ہو گئیں، کاشتکاروں کے اثاثے ختم ہو گئے اور زمینداروں اور بنیوں کے چاول کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ شروع میں غریب دیہاتیوں نے چاول کی جگہ ساگ پات پر گزارا کرنا شروع کر دیا، پھر وہ درختوں کے پتے ابال کر کھانے لگے۔ گاؤں میں بھوک اور موت نے چھاؤنی ڈال دی۔ آدمیوں کی کمریں خمیدہ ہو گئیں، عورتوں کی چھاتیاں سوکھ کر مردار گوشت کی طرح لٹکنے لگیں، بچوں کی پسلیاں توڑ مڑ کر اندر گھس گئیں اور پیٹ غباروں کی طرح پھول کر باہر نکل آئے۔ اس حالت میں وہ گھبرا کر اپنی ویران جھونپڑیوں سے باہر نکل آتے تھے۔ باہر سڑک پر آ کر وہ اکیلے نہ رہتے تھے، ان کے آگے پیچھے ایک جہان تھا جو امٹتا چلا آ رہا تھا۔ ان میں بچے تھے جو بلکتے ہوئے جا رہے تھے، بوڑھے آدمی جو سسکتے ہوئے جا رہے تھے، عورتیں جو برسرے عام بکتی ہوئی جا رہی تھیں۔ کچھ مر گئے، کچھ لٹ گئے، لیکن جو چل سکتے تھے وہ چلتے رہے، جو رینگ سکتے تھے وہ رینگتے رہے، اور ایک آسودہ منزل کا مقناطیس لوہ چون کی طرح سمیٹ کر انہیں اپنی طرف کھینچتا رہا۔ ان کی امیدوں کا کعبہ کلکتہ تھا، جہاں اونچے اونچے مکان، رنگ برنگی دکانیں اور موٹے موٹے سیٹ ہیں، جہاں کتوں کو گوشت ملتا ہے، بلیاں دودھ پیتی ہیں، لوگ ناچتے ہیں۔ وہاں چاول بھی تو ہوں گے۔ نیم جان ڈھانچوں کے قافلے در قافلے اسی ایک امید کا سہارا لیے چلتے رہے۔ ان کے تخیل نے کلکتہ کے بلند و بالا مکانوں میں اور سڑکوں پر چاولوں کے بورے ہی بورے بچھا رکھے تھے، جو محض ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ خوش آئند ذہنی سراب ان کی ٹوٹی ہوئی کمر میں رسے باندھ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ قدم قدم پر گرتے تھے اور ہر نئے موڑ پر ان کی امیدوں کا ہجوم چمچما اٹھتا تھا۔ امیدوں کا ہجوم ہی نہیں، کلکتہ کی چمکیلی سڑکوں اور تنگ گلیوں میں نیم جان ڈھانچوں کے ہجوم ہی ہجوم تھے، جو سیلاب کے ریلے کی طرح ہر لمحہ بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ او ماں چاول، او بابا چاول، او بابو چاول، او دادا چاول۔ لیکن ماں کہاں تھی، بابا کہاں تھے، اور پھر وہ چاولوں کے بورے کیا ہوئے جو کلکتہ کی سڑکوں پر بکھرے ہوئے تھے؟ یہاں تو دروازوں پر دربان تھے، سڑکوں پر موٹریں اور سپاہی،
یہ بھوکے اور پیاسے لوگ موت سے لڑتے آئے تھے، اب کلکتہ پہنچ کر وہ زندگی سے لڑنے لگے۔ وہ نالیوں میں تیرتے ہوئے مونگ پھلی کے چھلکوں اور گوبھی کے پتوں کو نکال کر کھاتے تھے۔ وہ گندگی کے ڈھیروں کو کریت کر اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کارپوریشن کی کوڑے کرکٹ والی گاڑیوں پر چیلوں کی طرح چپٹتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، منہ نوچتے تھے، بال کھینچتے تھے۔ ان کی لڑائی کتوں سے ہوتی تھی، اور جب وہ نڈھال ہو کر سڑک کے درمیان گر جاتے تھے تو لال پگڑی والے سپاہیوں کا دستہ انہیں ٹانگوں سے گھسیٹ کر ایک طرف کنارے لگا دیتا تھا تاکہ سڑک پر چلنے والے سبک رفتار ٹریفک کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ شام پڑتے ہی دریائے ہگلی کے ہوڑا برج پر فاقہ زدہ عورتوں اور بچوں کا ایک میلہ سا لگ جاتا تھا۔ اس طویل پل کے دونوں جانب بے شمار مائیں اپنے سہمے ہوئے کم سن بچوں کو گلے سے لگائے آہنی جنگلوں اور محرابوں کے ساتھ قطار در قطار کھڑی ہو جاتی تھیں۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی کھاتا پیتا خاندان ان کے بچوں کو خرید لے یا مفت اپنے ساتھ لے جائے۔ کبھی کوئی ماں اپنے لختے جگر کو آخری بار سینے سے لگاتی تھی اور پھر آنکھیں بند کر کے اسے غڑاب سے دریائے ہگلی میں پھینک دیتی تھی۔ کبھی کوئی عورت اپنے بچوں سمیت خود دریا میں چھلانگ لگا دیتی تھی۔ ہگلی میں بجرے اور سٹیمر خرامہ چلتے رہتے تھے۔ پل پر دونوں جانب تیز رفتار ٹریفک رواں دواں رہتا تھا، اور برٹش حکومت کے لیے ایک اور رات جاپانی حملے کے بغیر خیر و عافیت سے گزر جاتی تھی۔ بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ اس زمانے میں برٹش حکومت کی ذہنی مشغولیت قحط اور سیلاب کے ساتھ نہیں بلکہ تمام تر جاپانی حملے کے امکانات کے ساتھ وابستہ ہے۔ چنانچہ جب میں چیف سیکریٹری کو اپنی حاضری کی رپورٹ دینے رائٹرز بلڈنگ پہنچا تو سیکریٹریٹ کی چھت پر 2 طیارہ شکن توپیں نصب تھیں، اور برآمدوں میں جا بجا بمباری سے بچاؤ کے لیے ریت کی بوریوں کے بنکر بنے ہوئے تھے۔ رائٹرز بلڈنگ کے آس پاس دور دور تک ان بھوکے پیاسے انسانوں کا نام و نشان تک نہ تھا جو کلکتہ کے شہر میں چاروں طرف حشرات الارض کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ سیکریٹریٹ کے چھوٹے چھوٹے تاریک کمروں میں بابو نما کالے اور گورے افسر ٹیبل لیمپ چلائے تیز رفتار بجلی کے پنکھوں کے نیچے اپنی موٹی موٹی گردنیں ایسی فائلوں پر جھکائے بیٹھے تھے جن کا تعلق نہ چاول سے تھا، نہ قحط سے اور نہ سیلاب سے، نہ سائیکلون سے اور نہ جاپان کے متوقع حملے سے۔ میں چیف سیکریٹری کے دفتر میں پہنچا تو ایک افسر نے کھٹ سے میرا پوسٹنگ آرڈر مجھے تھما دیا جو پہلے ہی ٹائپ ہوا پڑا تھا۔ اس حکم کے مطابق مجھے بنگال سیکریٹریٹ میں محکمہ سول سپلائز کا انڈر سیکریٹری تعینات کیا گیا تھا۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ میں پہاڑ چھوڑ کر اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ کلکتہ کی رائٹرز بلڈنگ میں بیٹھ کر سیکریٹریٹ کی فائلوں کا پیٹ بھروں۔ انگریز چیف سیکریٹری سے مایوس ہو کر میں سیدھا خواجہ ناظم الدین صاحب کے دفتر میں چلا گیا جو ان دنوں بنگال کے چیف منسٹر تھے، اور ان سے گزارش کی کہ مجھے قحط اور طوفان زدہ علاقے میں کوئی کام دیا جائے۔ خواجہ صاحب بڑے شریف النفس، فرشتہ سیرت، لیکن انتظامی امور میں کسی قدر ڈھیلے بزرگ تھے۔ انہوں نے میرا پوسٹنگ آرڈر پڑھا اور بچوں کسی معصومیت سے سر ہلا کر بولے، چیف سیکریٹری نے تو تمہاری پوسٹنگ کر دی ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے بڑے ادب سے گزارش کی کہ سب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ خواجہ صاحب کچھ دیر بیٹھے سوچتے رہے، پھر بولے، اچھا بیٹھو، میں کوشش کرتا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ خواجہ صاحب چیف سیکریٹری کو اپنے کمرے میں بلا کر کوئی حکم صادر کریں گے، لیکن وہ بیچارے خود اٹھے اور بنفس نفیس چیف سیکریٹری کے کمرے میں تشریف لے گئے۔ 10-12 منٹ کے بعد واپس آئے اور بڑی بے بسی سے سر ہلا کر بولے، وہ نہیں مانتا، تم 2-3 ماہ سیکریٹریٹ میں کام کر لو، اس کے بعد تمہیں کسی متاثرہ علاقے میں بھجوا دوں گا۔
میرے دل پر خواجہ ناظم الدین کی شرافت اور بے بسی کا یکساں طور پر گہرا اثر ہوا۔ میری ان کے ساتھ پہلے سے کوئی واقفیت نہ تھی اور نہ کسی نے ان کے پاس میری کوئی سفارش کی تھی۔ ایک نہایت جونیئر افسر کی بات اس قدر ہمدردی سے سن کر بذات خود چیف سیکریٹری کے کمرے میں اٹھ کر جانا ہر چیف منسٹر کے بس کا کام نہیں، اور نفی میں جواب پا کر اسی طرح چپ چاپ الٹے پاؤں لوٹ آنا بھی ہر چیف منسٹر کا شیوا نہیں۔ اپنی پوسٹنگ کا یہ حشر دیکھ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ بنگال سیکریٹریٹ میں بیکار وقت ضائع کرنے کی بجائے میرے لیے یہی مناسب ہے کہ میں واپس باہر چلا جاؤں۔ چنانچہ خواجہ ناظم الدین کا شکریہ ادا کرنے اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے اسی شام میں تھیٹر روڈ پر ان کے گھر چلا گیا۔ اس پرآشوب زمانے میں بھی چیف منسٹر کی قیام گاہ پر کوئی خاص حفاظتی انتظامات نہ تھے۔ باہر ایک لکڑی کے بینچ پر 2 سپاہی لاٹھی سے ٹیک لگائے اونگ سے رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے اتنا بھی نہ پوچھا کہ تم کون ہو اور کوٹھی کے اندر کیوں جا رہے ہو۔ اندر ایک ملازم مجھے دوسری منزل پر لے گیا جہاں خواجہ صاحب کھلی چھت پر چاندنی میں بیٹھے تھے۔ خواجہ شہاب الدین اور حسین شہید سہروردی صاحب بھی ان کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ دونوں صوبائی وزیر تھے۔ سہروردی صاحب کے پاس سول سپلائز کا محکمہ تھا۔ میری رام کہانی سننے کے بعد سہروردی صاحب نے کچھ سوال جواب کیے اور پھر خواجہ ناظم الدین سے کہا، ایک طرف تو یہ رونا ہے کہ ریلیف کے کام کے لیے افسر نہیں ملتے، دوسری طرف جب کوئی افسر والنٹیئر بن کر آتا ہے تو اسے خام خواہ سیکریٹریٹ میں ٹھونسا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اس نوجوان کو فوراً تملوک بھیج دینا چاہیے، وہاں ہمیں اس وقت مسلمان ایس ڈی او کی شدید ضرورت ہے۔ خواجہ صاحب نے بڑے زور سے اپنا گول مٹول سر اثبات میں ہلایا اور فرمایا، ٹھیک ہے، میرا بھی ایسا ہی خیال ہے۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے، اوفو، بڑا تنگ کرتے ہیں آپ بھی۔ کل صبح سہروردی صاحب کے دفتر میں پہنچ جانا، یہ تمہیں چیف سیکریٹری سے نیا آرڈر دلوا دیں گے۔ سہروردی صاحب مسکرائے اور میرا انٹرویو ختم ہو گیا۔ اگلی صبح دفتر کھلتے ہی میں سہروردی صاحب کے دفتر میں پہنچ گیا۔ وہ خود 11 بجے کے بعد تشریف لائے۔ پہلے تو انہوں نے مجھے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا، لیکن جب میں نے رات والی گفتگو کا حوالہ دیا تو انہوں نے مجھے کمرے میں بٹھا لیا۔ کوئی گھنٹہ بھر وہ مختلف کاغذات دیکھتے اور ٹیلی فون پر ٹیلی فون سنتے رہے۔ پھر اچانک میری طرف دیکھا اور حیرت سے بولے، ہاں جناب، تو آپ کیا کام لے کر آئے ہیں؟ میں نے اثر نو چیف منسٹر کے گھر پر رات والی گفتگو کا حوالہ دینا شروع کیا تو ان کی یاد فوراً تازہ ہو گئی۔ اچھا تو اپنا نام لکھاؤ، انہوں نے قلم ہاتھ میں لے کر کہا۔ میں نے ایک ہی سانس میں اپنا پورا نام بول دیا۔ وہ بگڑ گئے۔ ایسے نہیں بھائی، پتھر نہ لڑکاؤ، سہروردی صاحب نے کہا، دھیرے دھیرے سپیلنگ کر کے بتاؤ۔ میں نے اپنے نام کے انگریزی میں ہجے کر کے بولنا شروع کیا، QUDRAT، قدرت۔ سہروردی صاحب نے اپنا قلم ہاتھ سے رکھ دیا اور سر ہلا کر بولے، غلط، سراسر غلط۔ کیو کے بعد ہمیشہ 2 حرف علت آنا لازمی ہے۔ تم یو کی جگہ ڈبل او استعمال کیا کرو، یا کیو کی جگہ اپنے نام کو کے سے لکھا کرو۔ انگریزی زبان کے اس اہم نقطہ کی وضاحت کے بعد سہروردی صاحب نے چیف سیکریٹری سے فون ملایا اور گرجدار آواز میں تحکمانہ انداز سے انگریزی میں کہا، باہر سے ڈیپوٹیشن پر آنے والا QU شہاب میرے پاس بیٹھا ہے۔ چیف منسٹر کی منظوری کے ساتھ ہم اسے آج ہی تملوک بھیج رہے ہیں۔ چیف سیکریٹری نے غالباً کسی قسم کا احتجاج کیا ہوگا۔ سہروردی صاحب نے خفگی سے آواز بلند کر کے جواب دیا، نو، یہ فیصلہ
فائنل ہے، پوسٹنگ آرڈر یہاں بھجوا دیجیے، ابھی فوراً، میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ نادر شاہی حکم صادر کر کے سہروردی صاحب نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر لٹکا دیا، نیک ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی اور دونوں پاؤں ایک تپائی پر رکھ کر اپنی گھومنے والی کرسی میں کمر خمیدہ کر کے بیٹھ گئے۔ پہلے کسی انگریزی گیت کے کچھ الفاظ گنگنائے، پھر اسی ٹیون پر سیٹی بجائی اور اس کے بعد تملوک کی تاریخی حیثیت پر لیکچر شروع کیا۔ چینی سیاح ہیون سونگ نے اپنے سفر نامے میں اس مقام کا ذکر تمر الپتہ کے نام سے کیا ہے۔ کسی زمانے میں یہاں وید پڑھانے کی بہت بڑی پاٹھ شالہ تھی۔ اب بھی کچھ لوگوں کے پاس سنسکرت کی قدیم اور نادر کتابیں موجود ہیں۔ وارن ہیسٹنگز اور لارڈ کلائیو نے ان نوادرات کو برٹش میوزیم کے لیے حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہیں پوری کامیابی نہ ہوئی۔ سہروردی صاحب کی عالمانہ تقریر جاری تھی کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا ایک انگریز انڈر سیکریٹری دروازے پر دستک دے کر اندر آیا۔ اس نے میری پوسٹنگ کا نیا حکم نامہ سہروردی صاحب کے سپرد کیا اور مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھورتا ہوا واپس چلا گیا۔ تملوک کلکتہ سے 50 میل کے فاصلے پر مدنا پور ڈسٹرکٹ کی سب ڈویژن تھی۔ مدنا پور کا ضلع دہشت پسند انقلابیوں کا گڑھ تھا۔ یہاں کے 3 انگریز کلیکٹر تخریبی عناصر کے ہاتھوں یکے بعد دیگرے قتل ہو چکے تھے۔ اب اس کی 2 ساحلی سب ڈویژنوں کونٹائی اور تملوک میں سیلاب، طوفان اور قحط نے قیامت ڈھا رکھی تھی۔ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ تملوک کا ایک علاقہ تھا جسے نندی گرام کہتے تھے۔ جب سائیکلون آیا تو سمندر کی ایک پہاڑ جیسی اونچی لہر 10-12 کوس تک خشکی میں گھس آئی اور کوئی 150 مربع میل کے گنجان آباد رقبے کو صفائے ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا گئی۔ اب یہ سارا علاقہ ایک متعفن دلدل کی صورت اختیار کر چکا تھا، جس میں جا بجا بکھری ہوئی انسانی کھوپڑیوں، مویشیوں کے ڈھانچوں اور گلی سڑی ہوئی مچھلیوں کے علاوہ صرف سانپوں کا بسیرا تھا۔ اس وسیع و عریض دلدل میں انواع و اقسام کے چھوٹے بڑے بے شمار سانپ اس طرح سرسراتے پھرتے تھے جس طرح برسات میں تالاب کے کنارے جھینگروں اور مینڈکوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ خصوصاً رات کے سناٹے میں وہاں کا سماں بڑا حیرت ناک اور ہیبت ناک ہوتا تھا۔ سمندری لہروں کی شاں شاں کے پس منظر میں سانپوں کے جمگھٹے سے مسلسل ایک ایسا پراسرار ارتعاش بلند ہوتا تھا جیسے سینکڑوں قلم سیکل شدہ شیشے کی سطح پر بیک وقت تیز تیز چل رہے ہوں۔ کبھی کبھی کھنکھناتی ہوئی سیٹیاں سی بھی بجتی تھیں، جس کے بعد سارے میدان پر چند لمحوں کے لیے مکمل سناٹا چھا جاتا تھا۔ کبھی کوئی سانپ اندھیرے میں بجلی کی طرح تڑپ کر کوندنے لگتا تھا، کبھی کسی جگہ اچانک جگنوؤں کا جھرمٹ سا ٹمٹمانے لگتا تھا۔ سانپوں کی آپس میں لڑائی بھی ہوتی تھی، وہ ایک دوسرے کے مقابل آ کر پھنکارتے بھی تھے اور دشمن سے مار کھانے کے بعد دم دبا کر بھاگ جانے کا دستور بھی ان کے ہاں بعینی ہی رائج تھا۔ کلکتہ کی ایک فرم کے کچھ نمائندے بھی نندی گرام پہنچے ہوئے تھے۔ یہ کمپنی زندہ سانپوں کا کاروبار کرتی تھی اور خاص قسم کے زہریلے سانپ پکڑ کر انہیں یورپ اور امریکہ ایکسپورٹ کیا کرتی تھی۔ ان لوگوں کے پاس سانپ پکڑنے کی عجیب و غریب ترکیبیں تھیں، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے ایک ننگ دھڑنگ لنگوٹی پوش جٹا دھاری جوگی بھی اپنے عملے میں شامل کیا ہوا تھا۔ یہ جوگی سوکھی لکڑیوں کا ایک بیضوی الاؤ جلا کر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اس کے عین بیچ بیٹھ کر سارا دن مالا جپتا رہتا تھا۔ اس کے سامنے 2 انسانی کھوپڑیاں پڑی رہتی تھیں، ایک میں دودھ ہوتا تھا، دوسری میں دیسی شراب۔ شراب تو غالباً وہ خود نوش فرماتا تھا اور دودھ پر دم کر کے رات کو اس کے جا بجا چھینٹے اڑاتا تھا۔ کہتے ہیں اس دودھ پر سانپ مکھیوں کی طرح گرتے تھے
اور اسے سونگھ یا چکھ کر بے اختیار مدہوش ہو جاتے تھے۔ فرم کے نمائندے ان میں سے اپنی مرضی کے سانپ چھانٹ چھانٹ کر پکڑ لیتے تھے۔ طوفان اور سیلاب کی آفت نندی گرام میں تو زیر زمین دبے ہوئے سانپوں کو کھینچ کر باہر لے آئی تھی، لیکن تملوک کے باقی علاقوں میں قحط کے آلام نے انسان کی فطرت میں سوئے ہوئے سانپوں اور سپولیوں کو شدت سے جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا تھا۔ انسان کے باطن کا سارا زہر، سارا ظلم، سارا لالچ، ساری حرص و ہوا، ساری خباثت، ساری خود غرضی اور ساری بے رحمی سمندر کی جھاگ کی طرح ابل ابل کر باہر نکل آئی تھی، اور اشرف المخلوقات کی شرافت اور نجابت نے دیکھتے ہی دیکھتے برسر عام بری طرح دم توڑ دیا تھا۔ تملوک کے گاؤں گاؤں میں ایسے گھر آباد تھے جن میں صبح و شام چائے بھی بنتی تھی، بھات بھی ابلتا تھا، مچھلی بھی تلی جاتی تھی، سالن بھی بھگارے جاتے تھے، کھیر بھی پکتی تھی، لیکن مٹھی بھر لوگ یہ نعمتیں بند کواڑوں کے پیچھے ہی پیچھے بیٹھ کر ڈکار لیے بغیر ہضم کر جاتے تھے۔ ان آسودہ حال گھرانوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں دور دور تک قطار در قطار ایسے جھونپڑے تھے جن میں ہفتوں اور مہینوں سے چراغ جلا تھا، نہ چولہا سلگا تھا۔ ان کے مکین مر چکے تھے یا مر رہے تھے۔ کچھ جھونپڑے بالکل خالی تھے، کسی میں ایک آدھ لاش دنوں سے بے گور و کفن پڑی سڑ رہی تھی، کہیں پر نیم جاں ہڈیوں کے ڈھانچے اپنے دروازوں سے لگے، پیلی پیلی گدلی گدلی آنکھیں خلا میں گاڑے، خوشحال گھروں سے آنے والی ابلتے ہوئے چاولوں کی خوشبو سونگ سونگ کر تڑپتے تھے، سسکتے تھے، کلبلاتے تھے اور بڑی بے بسی سے موت کا انتظار کرنے لگتے تھے۔ لیکن فاقہ کی موت اتنی ارزاں نہیں کہ آسانی سے ہاتھ آ جائے۔ بنی نوع انسان نے موت کا ذائقہ جن جن طریقوں سے چکھا ہے، ان میں بھوک کی موت سب سے زیادہ پرعذاب، کربناک اور اذیت دہ ہے۔ اس میں طائر روح ایک جسد میں قفس عنصری سے پرواز نہیں کرتا، بلکہ زندگی کا جوہر رگ رگ اور نس نس سے کشید ہو کر بدن کے پور پور، مسام مسام، روئیں روئیں سے قطرہ قطرہ دنوں اور ہفتوں ٹپکتا رہتا ہے۔ آگ پر رکھے ہوئے بال کی طرح جسم تشنج کے حلقوں میں بٹ جاتا ہے، پنڈلی پنڈلی سے لپٹتی ہے، بازو بازو سے آویزاں ہوتا ہے، ہڈیاں لوہے کی سلاخوں کی طرح جلد میں ابھر آتی ہیں، پسلیاں کمان کی طرح تن جاتی ہیں، آنکھیں پتھرا کر گدلائے ہوئے بنٹوں کی طرح پپوٹوں میں جم جاتی ہیں، لیکن دل دھڑکتا رہتا ہے اور دماغ کا مرکز اعصاب جسم کی ساری رویداد کو احساس کے پیمانے میں پوری تفصیل سے ریکارڈ کرتا جاتا ہے۔ بھوک میں انسان کا جسم بہت پہلے مر جاتا ہے، لیکن اس کا دماغ بڑی دیر تک زندہ رہتا ہے۔ آخری دم تک ذہن کے کسی نہ کسی نہا خانے میں یہ امید ٹمٹماتی رہتی ہے کہ یہ موت عام قضا کی طرح نہ اٹل ہے، نہ لابد ہے، نہ مبرم ہے، نہ ناگزیر ہے۔ شاید ابھی کسی ہمسائے کے گھر سے چاولوں کی ایک پلیٹ آ جائے، شاید ابھی کوئی راہگیر دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے غیب سے نمودار ہو جائے، شاید۔ راحیل خونڈکر کئی روز سے اسی طرح موت و حیات، امید و بیم کے شکنجے میں جکڑا ہوا اپنی جھونپڑی کے دروازے میں اکیلا پڑا تھا۔ کسی راہگیر یا ہمسائے نے تو اسے دودھ یا چاول لا کر نہیں دیے، البتہ فرینڈز ایمبولینس یونٹ کی ایک امدادی ٹیم ضرور وہاں آ پہنچی تھی۔ پاؤڈر ملک، گلوکوز کے ڈبوں، بسکٹوں کے پیکٹوں اور وائٹامن کی گولیوں سے بھری ہوئی ان کی جیپ دور ایک درخت کے سائے میں کھڑی تھی۔ مسٹر رچرڈ سائمنڈ منیلا ہیٹ پہنے، کالا چشمہ لگائے، جھونپڑی کے عقب میں گھٹنوں کے بل اس طرح دم سادھے بیٹھا تھا جیسے مچھلی کا شکاری کنڈی لگا کر خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ ایک ناریل کے درخت کی اوٹ میں
مس بینکرٹ بھی بائنوکولر آنکھوں سے لگائے جھونپڑی کی طرف ٹکٹکی باندھے بیٹھی تھی۔ جھونپڑی کے قریب ان کا تیسرا ساتھی دبے پاؤں مورچہ جما کر مختلف کیمروں سے کھٹا کھٹ تصویریں کھینچنے میں مشغول تھا۔ راہیل خونڈکر جھونپڑی کے دروازے میں بے حس و حرکت پڑا تھا۔ وہ ابھی مرا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو موم بتی کے پگھلتے ہوئے قطروں کی طرح لٹکے ہوئے تھے، اور ایک گیدڑ اس کے پاؤں کی ایڑی میں دانت گاڑے کچر کچر منہ مار رہا تھا۔ راہیل کی ٹانگوں میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ گیدڑ کے منہ سے اپنا پاؤں کھینچ لے۔ یہ ایسا نایاب منظر تھا جو امریکی فوٹوگرافر کو کہیں اور ملنا دشوار تھا۔ اس لیے جب میری جیپ کی آواز سن کر گیدڑ بھاگ گیا تو فرینڈز ایمبولینس یونٹ کی امدادی ٹیم نے بڑا برا منہ بنایا، اور وہ دیر تک آپس میں زیر لب بڑبڑاتے رہے۔ فرینڈز ایمبولینس یونٹ کی طرح انٹرنیشنل ریڈ کراس کے امدادی گروپ بھی وقتاً فوقتاً تملوک کے مضافات کا چکر کاٹتے رہتے تھے، لیکن ان کا دائرہ کار زیادہ تر غریب خانوں کی امداد تک محدود تھا۔ تملوک میں حکومت کی طرف سے مختلف مقامات پر 8 غریب خانے کھلے ہوئے تھے۔ ریڈ کراس کی جانب سے ہر غریب خانے کو وقفے وقفے پر دودھ کے ڈبے، گلوکوز، بسکٹ، وائٹامن کی گولیاں، صابن اور تیل اچھی خاصی مقدار میں تقسیم ہوتا تھا۔ پور ہاؤس کے سپروائزر ان اشیاء کو وصول کر کے بڑی پابندی سے قصبوں اور شہروں کی دکانوں میں فروخت کر ڈالتے تھے۔ ہر پور ہاؤس کے رجسٹر میں مکینوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر دگنی تگنی کر دی جاتی تھی، تاکہ فالتو راشن حکومت سے وصول کر کے بآسانی بلیک مارکیٹ میں بکتا رہے۔ مکینوں کو بھی ان کی مقررہ مقدار سے کبھی نصف خوراک ملتی تھی، کبھی نصف سے بھی کم۔ چائے، چینی اور دودھ روزانہ وصول تو ہوتا تھا، لیکن تقسیم اسی روز ہوتا تھا جب کوئی بڑا افسر معائنے پر آیا ہوا ہو۔ غریب خانے میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے بھوک اور افلاس کافی شرط نہ تھے۔ سب سے پہلے گاؤں یا علاقے کے مکھیا، زمیندار یا معزز شہری ایک پرچی جاری کرتا تھا، جس میں متاثرہ افراد کی تعداد، نام، ولدیت، سکونت، اخلاقی کردار اور سیاسی رجحان کے کوائف تفصیل سے درج ہوتے تھے۔ اس کے بعد سرکل افسر اس پرچی کی تصدیق کرتا تھا۔ ان دونوں مرحلوں میں تاخیر و تعویق کے بڑے امکان تھے، لیکن اگر خوش قسمتی سے کسی خاندان میں کوئی جوان اور قبول صورت لڑکی بھی شامل ہے تو ہر مرحلے پر وہ بڑے مؤثر پروانہ راہداری کا کام دے سکتی تھی۔ غریب خانے میں داخل ہونے کے بعد بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہی رہتا تھا۔ بچوں اور بوڑھوں کو تو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن سپروائزر سے لے کر سٹور کلرک، اکاؤنٹ کلرک، باورچی، سکا، مہتر سب اپنی اپنی توفیق کے مطابق جوان عورتوں کی پذیرائی میں منہمک ہو جاتے تھے۔ کوئی انہیں چوری چوری خوشبودار صابن کی ٹکیاں دیتا تھا، کوئی دودھ کا ڈبہ، کوئی بسکٹ، کوئی سگریٹ، کوئی وائٹامن کی گولیاں۔ غریب خانہ ہو یا راہیل خونڈکر کی جھونپڑی، بھوک کی منڈی میں جسم، جان اور جنس کا ایک ہی ریٹ تھا۔ ایک روز میں ایک پور ہاؤس کا معائنہ کر رہا تھا تو 14-15 برس کی ایک بے حد حسین و جمیل بچی کو دیکھا، جو اپنی نیم جاں ماں کا سر اپنی گود میں رکھے سب سے الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ اس کا نام نور جہاں تھا۔ اگر اس کے ہاتھ میں 2 کبوتر ہوتے اور شہزادہ سلیم اسے دیکھ لیتا تو غریب خانے کی بجائے وہ تاج پہنے کسی محل میں بیٹھی ملکہ عالم کہلاتی۔ پور ہاؤس کا سارا عملہ بڑی بے چینی سے اس کی ماں کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کے منہ سے گز گز بھر کی راڑ ٹپکتے دیکھ کر میں نے ماں بیٹی کو اٹھا کر اپنی جیپ میں ڈالا اور انہیں قریب کے ایک گاؤں کولا گھاٹ لے گیا۔ وہاں پر ایک کھاتے پیتے مسلمان زمیندار حاجی عبد الرحمان رہتے تھے۔ وہ خدمت خلق کے لیے بہت مشہور تھے اور وار فنڈ،
ریڈ کراس فنڈ، سیلاب ریلیف فنڈ وغیرہ میں بڑی فیاضی سے حصہ لیا کرتے تھے۔ ان کی عمر 70 برس سے اوپر تھی۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ اگر وہ ان ماں بیٹی کو اپنے ہاں پناہ دے دیں تو یہ بڑا ثواب کا عمل ہوگا۔ حاجی صاحب بڑی گرم جوشی سے رضامند ہو گئے۔ بیچاری ماں تو چند روز میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی، اور پھر یہ خبر ملی کہ اس کا 40واں کرنے کے بعد حاجی صاحب نے خود نور جہاں سے فی سبیل اللہ نکاح کر لیا۔ اگر حاجی صاحب اس کار خیر میں تاخیر بھی کرتے تو ان کے کئی بیٹے بھی یہ ثواب کمانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے بے قرار تھے۔ غریب خانوں کے علاوہ قحط اور طوفان زدہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تملوک میں سیلاب کی روک تھام کے لیے 6-7 بند بھی تعمیر ہو رہے تھے۔ یوں تو ان بندوں کا مقصد سمندری لہروں کو خشکی میں آنے سے روکنا تھا، لیکن دراصل ان بندوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کی تعمیر کے بہانے مقامی آبادی کو محنت مزدوری کر کے روزگار کمانے کا موقع فراہم کیا جائے۔ ان بندوں کی تعمیر کے متعلق بھی عجیب و غریب شکایات سننے میں آتی تھیں۔ ایک روز میں بائسیکل پر سوار ہو کر سب سے بڑے بند کا معائنہ کرنے اچانک وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پر نہ کسی زیر تعمیر بند کا نام و نشان تھا، نہ کہیں کوئی مزدور کام کر رہے تھے۔ ایک چھولداری میں البتہ ٹھیکیدار کے پاس PWD کا کچھ عملہ بیٹھا ہوا تاڑی پی رہا تھا۔ مزدوروں کی حاضری کے رجسٹر میں 150 کارندوں کی حاضری کے انگوٹھے بھی بڑی باقاعدگی سے لگے ہوئے تھے، اور اس روز کے لیے ان کی مزدوری کی رقم بھی تقسیم ہو چکی تھی۔ ٹھیکیدار کے عملے میں 2-3 شخص ایسے تھے جو پچھلے 2 ماہ سے لگاتار فرضی مزدوروں کے نام پر رجسٹر میں ہزاروں جعلی انگوٹھے ثبت کر رہے تھے۔ اس عمل میں ان کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پھٹ کر رستے ہوئے ناسور بن گئے تھے۔ باقی کے تمام بندوں پر بھی غبن، خیانت اور بددیانتی کا کم و بیش ایسا ہی بازار گرم تھا۔ انہی دنوں کلکتہ سے اچانک ایک فوجی افسر کرنل اسمتھ تملوک میں وارد ہوا۔ اس کے ساتھ CID کے 2 اینگلو انڈین انسپیکٹر بھی تھے۔ انسپیکٹر تو ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے اور کرنل اسمتھ کو میں نے اپنا مہمان بنا لیا۔ تینوں صبح سویرے اپنی جیپ میں بیٹھ کر نکل جاتے تھے اور کافی دن ڈھلے واپس لوٹتے تھے۔ ایک روز قیامت کی گرمی تھی۔ شام کے وقت کرنل اسمتھ اپنے گشت سے واپس آیا تو پسینے میں شرابور تھا۔ وہ اپنے فوجی بوٹ اور اونی جرابیں اتار کر میرے پاس برآمدے میں آیا اور دونوں پاؤں ایک تپائی پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پسینے اور میل سے جمی ہوئی کیٹ کو مسل کر کھرچ کر دیر تک کریدتا رہا اور اس کی گولی سی بنا کر منہ میں ڈال لی۔ ایک پاؤں سے فارغ ہو کر اس نے دوسرے پاؤں کی انگلیوں کی کیٹ بھی بڑے اہتمام سے کھرچ کر چاٹی اور ٹو جیم کے جملہ فوائد پر کچھ بے ربط سی تقریر بھی کی۔ اس کے بعد کرنل اسمتھ نے نہایت رازداری سے مجھے مطلع کیا کہ وائسرائے ہند لارڈ ویول قحط اور سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ کل دوپہر 12:30 بجے کے قریب وہ ہوائی جہاز کے ذریعہ نندی گرام بھی پہنچیں گے۔ ان کے دورے کا انتظام سول افسروں کی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ سارا بندوبست فوج کی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ کل صبح کرنل اسمتھ مجھے اپنی جیپ میں نندی گرام ضرور لے جائیں گے تاکہ وائسرائے کے معائنہ کے وقت میں موقع پر موجود رہوں۔ وہ رات میں نے اپنے گھر میں قریباً نظر بندی کی حالت میں گزاری۔ CID کے دونوں اینگلو انڈین انسپیکٹر بھی ریسٹ ہاؤس سے میرے ہاں اٹھ آئے۔ منہ سے کچھ کہے بغیر انہوں نے گھر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میری اور میرے ملازموں کی نقل و حرکت پر کچھ ایسی غیر محسوس سی پابندی عائد ہو گئی کہ نہ ہم کسی سے مل سکتے تھے اور نہ باہر کا کوئی آدمی ہم سے رابطہ قائم کر سکتا تھا۔ غالباً یہ احتیاطی تدابیر وائسرائے کے دورے کو صیغۂ راز میں رکھنے کے لیے اختیار کی گئی تھیں، کیونکہ تملوک کی سیاست میں دہشت پسندی کا عنصر نمایاں طور پر غالب تھا۔
اگلے روز جب میں کرنل اسمتھ کے ساتھ نندی گرام پہنچا تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا پایا۔ بہت سے فوجی ٹرک پہلے ہی سے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور برٹش فوج کا ایک دستہ حفاظتی پوزیشن سنبھالے باقاعدہ ڈیوٹی پر ایستادہ تھا۔ نندی گرام کے قریب کئی میل لمبا ریتلا سمندری ساحل تھا۔ ایس ڈی او کے ریکارڈ روم میں ایک پرانی مطبوعہ مثل تھی جس میں گورنر جنرل کے طور پر وارن ہیسٹنگز نے حکم دیا تھا کہ اس مقام کو باقاعدہ سمندری سیرگاہ کے طور پر ترقی دی جائے۔ آج اس جگہ سیپرز اور مائنرز کے کچھ جوانوں نے جہاز اترنے کے لیے ایک ہنگامی ایئر اسٹرپ بھی تیار کر رکھی تھی۔ ٹھیک 12:30 بجے فوجی ڈکوٹا آیا۔ وائسرائے کے ہمراہ بنگال کے گورنر ردرفورڈ اور 3 فوجی افسر تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے بندوقوں، رائفلوں، ٹامی گنوں اور مشین گنوں کے سائے میں کھڑے ہو کر نندی گرام کی دلدل میں بکھری ہوئی انسانی کھوپڑیوں اور حیوانی ڈھانچوں کا نظارہ کیا۔ پھر کرنل اسمتھ کی قیادت میں معزز مہمان ایک قریبی پور ہاؤس میں چلے گئے جہاں کی تازہ صفائی ہوئی تھی اور ساری فضا فینائل اور لسٹرین کی خوشبو سے مہکی ہوئی تھی۔ کچھ بچوں نے وائسرائے کو گیندے کے پھول پیش کیے۔ غریب خانے کے سپروائزر نے کچن کے قریب آج کے کھانے کا نمونہ دکھایا جو چاول، مچھلی اور دہی پر مشتمل تھا۔ اسٹور کیپر نے پاؤڈر ملک، گلوکوز، صابن، ٹوتھ پیسٹ، وائٹامن کی گولیوں، کپڑوں اور کمبلوں کے اسٹاک دکھائے۔ کچھ بوڑھی عورتوں نے ہاتھ جوڑ کر وائسرائے کو سلام کیا اور غریبوں کے مائی باپ کو زور زور سے کورس میں دعائیں دیں۔ اس کے بعد پروکیورمنٹ ایجنٹ کے گودام کی باری آئی۔ ایجنٹ کا نمائندہ اپنے بہی کھاتوں کو ایک سٹول پر سجائے پہلے سے منتظر تھا۔ گودام میں 2.5 من دھان کی 5000 بوریاں تھیں جو نہایت سلیقے سے ایک دوسری کے اوپر تہ در تہ رکھی ہوئی تھی۔ نمائندے نے دھان کو چوہوں، کیڑے مکوڑوں اور نمی کے اثرات سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کی تفصیل بیان کی اور وائسرائے کے ملاحظہ کے لیے ایک گوشوارہ پیش کیا جس میں بتایا گیا تھا کہ تملوک کی سب ڈویژن میں ان کے گوداموں میں 1,20,000 من دھان کا اسٹاک موجود ہے۔ وائسرائے نے نمائندے کو شاباش دی۔ اس کے بعد وائسرائے کی پارٹی ہوائی جہاز کے پاس واپس آ گئی۔ لنچ کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ایک فوجی افسر نے ہیلی کاپٹر سے ایک خاصی وزنی پکنک باسکٹ نکالی اور سب نے ناریل کے درختوں کے نیچے کھڑے ہو کر لنچ کیا جو ابلے ہوئے انڈوں، کولڈ چکن، سور کے گوشت کے سینڈوچ، پیسٹری اور برفائی بیئر پر مشتمل تھا۔ ایک افسر نے قدرے بے دلی سے مجھے بھی ایک انڈا اور پیسٹری پیش کی لیکن میں نے معذرت کر لی کیونکہ ماہ رمضان کی وجہ سے میرا روزہ تھا۔ لنچ کے اختتام پر لارڈ ویول نے غالباً ایسے ہی رسمی خوشتگالی کے طور پر مجھ سے دریافت کیا کہ اس سب ڈویژن کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے میرے ذہن میں کوئی خاص تجویز ہے۔ موقع غنیمت جان کر میں نے کھٹ سے اپنی ایک دل پسند تجویز پیش کر دی جسے اس سے پہلے کلکتہ میں ریلیف کمشنر کے سامنے پیش کر کے میں کئی بار منہ کی کھا چکا تھا۔ تجویز یہ تھی کہ تملوک کی سب ڈویژن میں جو 1,00,000 من دھان ایجنٹوں کے گوداموں میں مقفل پڑا ہے اس کا کم از کم نصف حصہ بھوک کے مارے ہوئے نادار لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا جائے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مستحق لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سچ مچ کا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ میری تجویز سنتے ہی وائسرائے کی پارٹی پر ایک عجیب سی سرد مہری چھا گئی۔ گورنر ردرفورڈ نے اپنی آنکھوں کے گوشے سمیٹ کر مجھے ترچھی نظروں سے گھورا۔ لارڈ ویول نے اپنی برف جیسی پتھر کی آنکھ میرے چہرے پر سختی سے گاڑی اور فوجی افسروں نے بے اعتنائی، حقارت اور خفگی کے ملے جلے انداز سے اپنے کندھوں کو اچکایا۔ میری تجویز پر اس خاموش تبصرے کے بعد وائسرائے کی پارٹی تملوک سے رخصت ہو گئی۔ چند ماہ بعد
اچانک سمندر کے جوار بھاٹے میں ایک بار پھر جوش اٹھا اور تملوک کی 2 ندیوں میں غیر معمولی سیلاب آ گیا۔ ان 2 ندیوں کے درمیان 8-10 گاؤں آباد تھے جو چاروں طرف سے پانی میں گھر کر باقی دنیا سے بالکل کٹ گئے۔ پانی کی دھار اس قدر تیز تھی کہ کشتیوں کے ذریعے بھی گھری ہوئی آبادی تک پہنچنا دشوار تھا۔ رسل و رسائل کے ذرائع منقطع ہوتے ہی وہاں پر فاقوں کی موتوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ سیلاب سے گھرے ہوئے علاقے میں ایک گودام تھا جس میں 8000 من دھان بوریوں میں بند پڑا تھا۔ میں نے تار پر تار دے کر صوبائی حکومت سے درخواست کی کہ اس گودام سے کچھ غلہ متاثرہ آبادی میں تقسیم کرنے کی اجازت فرمائی جائے، لیکن وہاں سے کوئی جواب آنا تھا نہ آیا۔ ایک روز گودام کے آس پاس 3 بچوں اور 2 عورتوں کی لاشیں پائی گئیں۔ اب مزید انتظار فضول ہی نہیں بلکہ مجرمانہ غفلت کے مترادف تھا۔ چنانچہ میں نے کانگریس، مسلم لیگ اور فارورڈ بلاک سے ایک نمائندہ چن کر پولیس کی سرکردگی میں گودام کا تالا توڑوا دیا اور آدھا دھان ان کے حوالے کر دیا۔ اس کمیٹی نے بڑی محنت اور ایمانداری سے یہ غلہ سیلاب زدہ دیہات کے مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ میں نے اس کمیٹی میں ہندو محاسبہ کا نمائندہ جان بوجھ کر شامل نہیں کیا تھا۔ اس پر محاذ بھائی لیڈر ڈاکٹر شیام پرساد مکھرجی نے کلکتہ کے اخباروں میں میرے خلاف بڑے سخت بیان دیے۔ پروکیورمنٹ ایجنٹ کے وکیل نے مدنہ پور کی سول کورٹ میں میرے خلاف کئی لاکھ روپے کے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ بنگال کے چیف سیکریٹری نے ایک بے حد روکھے خط میں مجھے صوبائی حکومت کی بے اطمینانی، ناپسندیدگی اور خفگی کے بارے میں آگاہ کیا اور میری خدمات صوبہ بہار کو واپس کر دیں۔ بہار کے چیف سیکریٹری نے ایک اسی قدر روکھی ٹیلی گرام کے ذریعے غالباً سزا کے طور پر میرا تبادلہ اڑیسہ کر دیا۔ مدنہ پور کے پولیس سپرنٹینڈنٹ کے زیر اہتمام تملوک سے میری روانگی راتوں رات کچھ اس طرح بصیغہ راز عمل میں آئی جیسے کچھ عرصہ قبل لارڈ ویول نے خفیہ طور پر نندی گرام کا دورہ کیا تھا۔ اگلی صبح مسلم لیگ، کانگریس اور فارورڈ بلاک کے والنٹیئر اپنے پروگرام کے مطابق ایس ڈی او کی کوٹھی پر میرے تبادلے کے خلاف احتجاجی پکیٹنگ کرنے جمع ہو گئے۔ مجھے غیر موجود پا کر وہ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے گھر پر حملہ کر دیا۔ میرے سامان میں جو اشیاء پولیس والوں کو پسند آئیں وہ انہوں نے حملہ آوروں کے نام لگا کر اپنے پاس چن چن کر رکھ لیں اور بچا کھچا اسباب کچھ دنوں کے بعد میرے پاس اڑیسہ روانہ کر دیا۔